السلام علیکم۔ سنڈریلا کی کہانی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک لڑکی سنڈریلا تھی۔ اس کے پیدا ہونے کے 4 ماہ بعد ہی اس کی ماں وفات پا گئی، تو اس کے باپ نے سنڈریلا کی اچھی پرورش کے لیے اس کی ماں کی 6 ماہ بعد ہی شادی کر لی۔ اس کے پہلے سے ہی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام مونیکا اور دوسری کا نام ایزابیل تھا۔ جب تک سنڈریلا کا باپ گھر تھا تو اس کی بیوی کا سلوک سنڈریلا سے اچھا تھا۔ جب اس کا باپ کام کے سلسلے میں باہر گیا تو اس کی ماں نے سنڈریلا سے سارا کام کروانا شروع کر دیا، جس پر سنڈریلا کہتی، ماں آپ ایزابیل اور مونیکا سے کام کیوں نہیں کرواتی؟ اگر وہ آپ کی بیٹیاں ہیں تو میں بھی آپ کی بیٹی ہوں۔ تو اس پر اس کی ماں غصے میں کہتی، تم سوتیلی بیٹی ہو، سوتیلی بن کر رہو اور اپنا کام کرو۔ گھر کی صفائی ستھرائی، کپڑوں کی دھلائی، برتنوں کی منجائی اور سب کے لیے کھانا بنانا سنڈریلا کی ذمہ داری تھی۔ سنڈریلا چپ چاپ سب کچھ کام کر لیتی اور رات کو چپکے روتی اور کہتی، اے اللہ، میرے اچھے دن جلد آ جائیں۔ اچھے دن آتے تو تھے مگر جلد چلے جاتے۔ جب اس کا باپ گھر آتا تو اس کی ماں سنڈریلا سے اچھا سلوک کرتی، اس سے کام بھی نہ کرواتی۔ جب سنڈریلا کام کرنے کے لیے جانے لگتی تو کہتی، سنڈریلا بیٹا، میرے ہوتے ہوئے تم کام کیوں کرو گی؟ تو سنڈریلا کہتی، ماں آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے کچھ دن آرام کرنے دیے۔ جب اس کا باپ گھر سے چلا جاتا تو اس کی ماں سنڈریلا کو مارتی اور کئی دن تک کھانا نہ دیتی۔ سنڈریلا اپنی سوتیلی بہنوں کے ساتھ بازار گئی۔ وہاں ایک درباری نے اعلان کیا کہ آج شام بادشاہ کے محل میں ایک عظیم و شان پارٹی کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں ہر خاص و عام مدعو ہے۔ اس تقریب میں شہزادہ اپنی شہزادی کو منتخب کرے گا۔ گھر آ کر سنڈریلا نے اپنی ماں کو کہا، ماں کیا میں بھی آپ کے ساتھ بادشاہ کی اس دعوت پر چلوں؟ یہ سن کر اس کی ماں نے اسے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ تمہارے پاس تو ڈھنگ کے کپڑے تک نہیں۔ شہزادہ میری دونوں بیٹیوں میں سے ہی کسی ایک کو چنے گا۔ تم گھر رہ کر سب کام کرو، اور ہاں، اس سے پہلے اپنی بہنوں کی تیاری میں مدد کرو۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ چلے گئی۔ سنڈریلا اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچانک روشنی کا ایک جھونکا آیا اور ایک خوبصورت پری سامنے آ گئی۔ پری نے کہا، اٹھو سنڈریلا بیٹا، تیار ہو جاؤ شاہی محل جانے کے لیے۔ سنڈریلا نے کہا، آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا، بیٹا میں تمہاری پری ماں ہوں، جلدی کرو، اب وقت ضائع مت کرو اور تیار ہو جاؤ۔ تو سنڈریلا کہنے لگی، میرے پاس اچھے کپڑے نہیں اور نہ ہی زیورات ہیں اور نہ ہی مجھے شاہی محل جانے کا راستہ معلوم ہے۔ جب پری نے سنڈریلا کی یہ بات سنی تو اس نے دیوار کے پاس ایک بڑا کدو دیکھا۔ پری نے اس پر اپنی جادوئی چھڑی چلائی اور وہ کدو ایک خوبصورت بگھی میں تبدیل ہو گیا۔ دیوار پر 2 چھپکلیاں تھیں جو پری کے جادو سے گھوڑے میں تبدیل ہو گئی، اور چوہے سپاہیوں میں پری کی جادوئی چھڑی ہلاتے ہی سنڈریلا ایک خوبصورت لباس، جوتے، زیب تن کرے کھڑی تھی
اور اس نے بہت سے زیورات بھی پہنے ہوئے تھے۔ جب سنڈریلا نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو اس نے کہا، یہ میں ہوں، یعنی سنڈریلا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں۔ پری نے کہا، اب جاؤ، لیکن یاد رکھنا میرا جادو رات 12 بجے تک ختم ہو جائے گا۔ سنڈریلا نے کہا، پری ماں، آپ فکر نہ کریں، میں یاد رکھوں گی۔ یہ کہہ کر سنڈریلا بگھی میں سوار ہوئی اور محل کی طرف روانہ۔ شاہی محل میں سنڈریلا کا خاص استقبال ہوا۔ دن گزرتا گیا، سنڈریلا خوب مزے اڑاتی رہی۔ رات کے کھانے کے بعد رقص شروع ہوا۔ سنڈریلا کو اس کی ماں نے بھی نہیں پہچانا۔ شہزادے نے سنڈریلا کو رقص کرنے کی دعوت دی اور کہا، خوبصورت لڑکی، تم میرے ساتھ رقص کرو گی؟ تو اس پر سنڈریلا نے کہا، جی ہاں شہزادے، میرے لیے آپ کے ساتھ رقص کرنا شرف کی بات ہے۔ اس کے بعد شہزادہ اسے لے کر سب درباریوں کے سامنے رقص کرنے لگا۔ سنڈریلا کو رقص کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا کہ آدھی رات کب ہو گئی۔ اسے پری کی بات اس وقت یاد آئی جب 12 بجنے میں صرف 4 منٹ باقی تھے، تو سنڈریلا بھاگتی ہوئی دروازے سے باہر نکل گئی۔ شہزادہ اس کے پیچھے بھاگا اور اس نے سنڈریلا کو روکا۔ سنڈریلا اتنی جلدی میں تھی کہ اس کے ایک پاؤں کا جوتا سیڑھیوں پر گر گیا۔ اس نے واپس مڑ کر جوتا بھی نہ اٹھایا اور بھاگتی ہوئی بگھی میں بیٹھ گئی۔ شہزادے نے کہا، اے حسین لڑکی، میرا انتظار کرنا، میں جلد آؤں گا۔ آدھی رات میں پری کا جادو ختم ہو گیا۔ سنڈریلا ابھی راستے میں ہی تھی۔ اس کے کپڑے اس کی پرانی حالت میں آ گئے، بگھی کدو بن گئی، گھوڑے چھپکلیاں بن گئے اور سپاہی چوہوں میں تبدیل ہو گئے۔ دوسری طرف محل میں شہزادہ سنڈریلا کو یوں جانے پر اداس ہو گیا۔ اس نے سنڈریلا کو اپنی دلہن بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اب وہ جا چکی تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی۔ شہزادے کو سیڑھیوں سے سنڈریلا کے جوتے کا ایک پاؤں ملا۔ اس نے فوراً اپنے خادموں کو حکم دیا کہ وہ شہر کی ہر لڑکی کے پاس جائیں اور اسے جوتا پہنوا کر دیکھیں۔ جو جوتا جس لڑکی کے پاؤں میں آئے گا وہ ہی اس کی دلہن ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ خادم گھر گھر گئے اور بے شمار لڑکیوں کو جوتا پہنوایا کہ کافی جتن کر مگر جوتا ان کے پاؤں میں پورا نہ آیا۔ جب سپاہی سنڈریلا کو جوتا پہنانے کے لیے اس کے گھر کی طرف گئے، سب سے پہلے انہوں نے اس کی بہن، دونوں سوتیلی بہنوں کو جوتا پہنایا۔ ان کی ماں اور انہوں نے بے حد کوشش کی مگر جوتا انہیں پورا نہ آیا۔ جب سنڈریلا کو جوتا پہنانے کے لیے کہا تو اس کی ماں نے کہا، اب ہم اپنی نوکرانی کو بھی جوتا پہنائیں؟ یہ تو کیسی خوبصورت شہزادی کا جوتا ہے۔ لیکن جب سنڈریلا نے جوتے کو اپنے پاؤں میں ڈالا تو پہلے لمحے میں اس کا پاؤں اس میں پورا آ گیا۔ سپاہی اس سے حیرت ہوئی، شہزادے کو اطلاع دی کہ نوکرانی کو یہ جوتا پورا آیا ہے تو شہزادہ حیران رہ گیا۔ وہ خود سنڈریلا کے پاس آیا۔ شہزادے کی آمد کا سن کر
اس کی سوتیلی ماں ڈر گئی۔ جو ہی شہزادے نے اسے دیکھا تو وہ پہچان گیا۔ سنڈریلا شاہی محل جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ شہزادے نے سنڈریلا سے پوچھا، کیا تم مجھ سے نکاح کرنا پسند کرو گی؟ تو سنڈریلا نے جواب دیا، جی ہاں شہزادے، ضرور۔ شہزادہ سنڈریلا کو لے کر محل چلا گیا۔ اس نے وہاں اسے اپنی والدہ اور والد سے ملوایا۔ اس طرح ان کی شادی کا اہتمام کیا گیا۔ اس کی سوتیلی ماں اور بہنیں حسد کرنے کے لیے پیچھے رہ گئیں۔ سنڈریلا اور شہزادے کی شادی دھوم دھام سے منائی گئی اور وہ اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کرنے لگے۔ اللہ حافظ۔